توجہ ہے نا میرے احباب کی میری بات پر؟ درجنوں حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں۔ میرا جب جی چاہتا ہے تو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ چیز۔ جی چاہ رہا ہے کیا کرنا ہے، روٹی کھانی ہے، آپ کیا کرے گا کہ گجرات چلو، خدا کے بندے یہاں روٹی نہیں ملتی، لیکن جی چاہ رہا ہے نا جی، نکل جاتے ہیں لوگ۔ جی چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کی پرواہ نہیں، جی تو چاہ رہا ہے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں مشکل ہوگی۔ وہ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، تمہارا آرام دیکھا۔ حضور فرمانے لگے میرا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز اپنی امت کے لیے ضروری قرار دے دوں۔ جی چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس عنوان پر درجنوں روایات کتب حدیث میں ملیں گی۔ جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، جی چاہتا تھا پر تمہیں اٹھنے میں تکلیف ہوگی۔ مانا کیا بنا کہ حضور فرماتے میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی، غلاموں تمہاری نیند دیکھی۔ اتنی حساسیت اس رشتے کے اندر ہے، اتنی نزاکت ہے۔ حضور نے تراویح کی نماز پڑھائی، آپ علماء سے پوچھ لیں آج یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں، فرض نہیں۔ سنت مؤکدہ تو آپ لوگوں کے بہانے سن لیں کتنے زیادہ ہیں، یعنی جو پاسپورٹ کے دفتر 2.5 گھنٹے کھڑا رہتا ہے وہ 1.25 گھنٹہ تراویح کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا۔ جو امیگریشن کی لائن میں 2 گھنٹے لگا رہتا ہے، تراویح کی دفعہ آتی ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ نوجوان مجھے گھورنے لگے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب لوگ میڈیکل کرانے جاتے ہیں تو کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، ہو گیا نا ناراض بیچ بھائی میں تو تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہاں تو آپ مجھے سمجھا دیں میں سجدہ صاحب کر جاتا ہوں، لیکن بھائی یہ بہانہ ہے اور یہ واقعتاً بہانہ ہے کہ آپ باقی بہت سارے کاموں کے لیے کھڑے رہیں، اور جہاں تراویح کی بات آئے، قرآن پاک سننے کی بات آئے تو اس میں بے شمار قسم کی لوگ کہانیاں بنا رہے۔ سنیں آج یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، آپ ذرا سوچئے اگر فرض عین ہوتی تو امت کے لیے کتنی مشکلات بڑھتی، کس قدر حکم لگانے پڑتے ان لوگوں پر جو نماز کے لیے نہ آتے، علماء کو بیان کرنا پڑتا، بتلانا پڑتا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، مفاہیم بتانے پڑتے۔ حضور نے نماز تراویح پڑھائی، صحابہ بڑے شوقین تھے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے، انہوں نے آ کے پڑھی، حضور نے پڑھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پڑھائی تو دوسرے دن ڈبل ہو گئی تعداد نمازیوں کی۔ ہمارے ہاں تو ایک دن اگر لمبی پڑھا دے تو اگلے دن نمازی تھوڑے رہ جاتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ مسجد تلاش کرو جہاں 18 منٹ میں 20 رکھتے ہو جائیں، منٹ 18 رکھتے 20، اور رش کیوں ہے کہ یہاں تک جلدی ہوتی، یہ سٹیٹس ہے۔ آمدان بس سے مطلب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن نماز پڑھائی تو تعداد اور بڑھ گئی، چوتھے دن نماز، یہ صحیح حدیث میں آپ کو روایت ملے گی، چوتھے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں سے مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی۔ یہ کس کام آئے ہیں؟ یہ حضور کے پیچھے تراویح پڑھنے آئے۔ لیکن پتہ ہوا کیا، صحابہ بیٹھے رہے اور حضور حجرے سے باہر ہی نہیں آئے، دیر تک منتظر رہے، پھر کچھ نے اپنی نماز پڑھی، کچھ ویسے گھر چلے گئے۔ فجر کے وقت حضور تشریف لائے، فرمایا مجھے پتا تھا تم آئے ہوئے ہو، آپ ذرا حسن ملاحظہ کریں بات، مجھے خبر تھی تم بیٹھے ہو، مجھے پتا تھا انتظار کر رہے ہو۔ او غلاموں تم تو انتظار میں تھے نا کہ حضور آئے نہیں، تو فرمایا یہ جو میں نہیں نہ آیا یہ بھی تمہارے لیے نہیں آیا، یعنی یہ کہ آپ آئے نہیں، فرمایا یہ جو نہیں نہ آیا یہ بھی۔ میں نے رات ایک بات کر دی تھی تو کچھ دوست اس پہ تجسس کرنے لگے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے، چپ رہنا بھی محفوظ ہے، تو لوگ محسوس کرتے ہیں چپ رہنا کیسے محفوظ ہے، بولنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ حضور کا قول محفوظ ہے تو چپ رہنا کیسے محفوظ۔ تو آپ علماء سے پوچھیں، رضوی صاحب سے پوچھیں، دیگر احباب سے پوچھیں، حدیث کی اقسام میں سے ایک حدیث تقریری بھی ہے، ایک ہے قولی جو حضور نے کہا، ایک ہے فعلی جو حضور نے کیا، اور ایک ہے تقریری
یعنی حضور کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا حضور چپ کر گئے، وہ بھی حدیث بن گئی کہ اگر ناجائز ہوتا تو حضور بول پڑتے۔ مانا کیا بنا کہ حضور کا بولنا بھی محفوظ ہے، اور یہ شان ہے میرے رسول پاک کی کہ کریم رسول کا چپ کر جانا بھی حدیثوں میں محفوظ ہے۔ جس محبوب کا خاموش رہنا تک محفوظ ہو، آپ اندازہ کریں اس محبوب کو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی۔ بہرحال اپنے عنوان پر رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں نہیں آیا نا گویا تمہارے لیے نہیں آیا۔ حضور فرماتے مجھے پتہ تھا تم انتظار کر رہے ہو، اور پتہ تھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے، آیا اس لیے نہیں کہ اگر اس ذوق شوق سے ہم سب نماز پڑھتے رہے تو کہیں ہم پر فرض ہی نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو گئی تو مانا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے مشکل ہوگی۔ یعنی جو ابھی تک عشاء کی نماز کا بہانہ بناتے ہیں کہ 17 رکھتے ہیں تو لمبی پڑی گئی، ان پر اگر تراویح بھی فرض کر دی جاتی ہے تو کس مشقت میں پڑ جاتا ہے۔ تو نزاکت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالی